بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے اوراق اٹھائیں تو تاریخ اسلام میں بڑا سنہری حرفوں سے، بڑا سنہری باب سے، بڑا سنہری کرداروں سے جو شخصیات نظر آئیں گی وہ صحابہ اکرام ہیں، اور صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ اسلام کی خواتین صحابیات نے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بنو سلیم کی قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ آپ کا اصل نام نادرہ بنت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فصاحت اور بلاغت میں بڑا نمایاں آپ کا مقام تھا۔ آپ بہترین قسم کی شاعرہ تھی، اور بڑے بڑی دور دراز علاقوں سے لوگ آپ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا دل، میرا ذہن، میری شاعری جو ہے وہ محدود ہو گئی، اور میری تمام تر توجہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر ہو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، میں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا خامد فوت ہو چکا تھا، 4 بیٹے تھے۔ ان 4 بیٹوں کو آپ نے اچھی طرح پالا، جوان کیا، بڑے خوبصورت قداور اور ایک جنگجو حضور علیہ السلام کے سچے صحابی بن گئے۔ سیدنا امیر المومنین، امام المتقین، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں، آپ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ ہوتا ہے، اس جنگ میں آپ اپنے 4 بیٹوں کو لے کر پہنچتی ہے۔ صبح جنگ کا آغاز ہونا ہے، رات کو ان کو ایک ایسی تربیت سے نوازا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ بیٹوں کو یوں مخاطب ہو کر فرمایا جو تاریخ کی کتبوں میں آج بھی بڑے سنہری الفاظ موجود ہیں کہ میرے بیٹو، میں نے بڑی محنت سے تمہیں پالا ہے، میں نے اپنے پیٹ سے تمہیں جنم دیا ہے۔ تمہارا باپ جو ہے اس کی ایمانداری کے اوپر میں نے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے۔ میں نے تمہارے ماموں کی بھی کوئی بےعزتی یا توہین طرف میں نہیں گئی، میں نے ایک حق حلال کی کمائی سے تمہیں پالا ہے۔ اور ایک آپ نے ایسے اشعار ان کو سنائے تاکہ جہاد کے اندر یہ شہزادے لوٹ کر واپس نہ آئے۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے، 4 شہزادے، 4 بیٹے اپنا لباس پہنتے ہیں، جنگی سامان ساتھ لیتے ہیں۔ بڑا بیٹا اس جنگ میں شریک ہوتا ہے، شہادت پا لیتا ہے۔ دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، چوتھا بیٹا، تینوں بیٹے باقی جو بچتے ہیں دوسرے جانے والے کو پھر ماں کے وہ شعر پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس میں جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان ہونے کا ایک مکمل کامل یقین دل پہ اترتا ہے، میدان عمل میں اترتے ہیں۔ دوسرا بیٹا بھی شہید ہو جاتا ہے۔ تیسرا بیٹا پھر نکلتا ہے، اپنے دونوں بھائیوں کی طرح دلیر انداز میں تیر پکڑ کر تلوار ہاتھ میں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ حق پڑھتے ہوئے میدان عمل میں اترا، شہادت پا گئی۔ چوتھا بیٹا جب جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ، 3 بھائی میرے تیری راہ میں شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر ہم قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ، جس طرح تو نے تینوں کو قبول کیا ہے مجھے بھی قبول کر لے۔ وہ بھی میدان عمل میں اترتا ہے، وہ بھی جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔ کسی نے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی کہ اے خاتون، تیرے تو 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ آپ نے سر سجدے میں ڈالا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر، میں نے 4 بیٹوں کو جنم دیا، 4 کو تیری راہ میں آج قربان کر رہی ہوں، اور قربان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کیا۔
اے اللہ میرے ان بچوں کی شہادت کو قبول کر لے۔ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، اسلام جو ہم تک ایک باعمل، باحفاظت اور ایک امن کا جو گہوارہ ہمیں نظر آتا ہے، اس میں بڑی قربانیاں ہیں، اور بڑی قربانیاں جو ہیں وہ صحابہ اکرام اور صحابیات نے خود دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان صحابہ اکرام، ان صحابیات کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اسلام کا محافظ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔